کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ رات کے 2 بجے آپ بستر پر لیٹے ہوں، آنکھیں بند ہوں لیکن دماغ مسلسل چل رہا ہو؟ اس نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا میں نے غلط بات کہہ دی تھی؟ اگر میرا فیصلہ غلط نکل گیا تو؟ اگر کل کچھ بڑا ہو گیا تو؟ اور پھر ایک چھوٹی سی بات آپ کے دماغ میں اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ آپ کا دل گھبرانے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک عجیب بات ہے، جس مسئلے کو آپ کا دماغ رات بھر حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مسئلہ حقیقت میں موجود ہی نہ ہو۔ اور سب سے خطرناک بات، ہم اکثر اپنے ہی خیالات کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسی حقیقی زندگی سے ملتی جلتی مثال بتاؤں گا جس سے شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ اوور تھنکنگ ہماری زندگی کے ساتھ کیا کر سکتی ہے۔ اوور تھنکنگ آخر ہے کیا؟ سادہ الفاظ میں، اوور تھنکنگ کا مطلب ہے کسی بات کو ضرورت سے زیادہ سوچتے رہنا۔ سوچنا بڑی چیز نہیں، سوچنا انسان کی فطرت ہے۔ مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب سوچ حل تلاش کرنے کے بجائے ہمیں مزید الجھانے لگے۔ مثلاً آپ نے کسی دوست کو میسج کیا، اس نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ ایک عام انسان سوچے گا شاید مصروف ہوگا، بعد میں جواب دے گا۔ لیکن اوور تھنکنگ کرنے والا ذہن کہے گا شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، شاید میں نے اسے کچھ غلط کہہ دیا، شاید وہ مجھے پسند نہیں کرتا، شاید وہ کسی اور کے ساتھ زیادہ خوش ہے۔ اور چند منٹ میں ایک چھوٹا سا واقعہ دماغ میں ایک پوری کہانی بن جاتا ہے، حالانکہ حقیقت شاید وہ شخص صرف سو رہا ہو۔ ایک حقیقی زندگی جیسی مثال، فرض کریں ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہم علی رکھ لیتے ہیں۔ علی نے ایک کمپنی میں نوکری کے لیے انٹرویو دیا۔ انٹرویو کے بعد اسے بتایا گیا ہم آپ کو جلد جواب دیں گے۔ اب علی گھر آتا ہے۔ پہلا دن گزرتا ہے، کوئی فون نہیں آتا۔ دوسرا دن گزرتا ہے، کوئی کال نہیں۔ تیسرے دن علی سوچتا ہے میرا انٹرویو خراب ہو گیا تھا۔ چوتھے دن شاید انہوں نے کسی اور کو رکھ لیا ہے۔ پانچویں دن میں شاید اس قابل ہی نہیں ہوں۔ اور کچھ دن بعد علی نے صرف ایک کمپنی کا جواب نہ آنے سے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا، میں ناکام ہوں۔ ذرا غور کریں، کمپنی نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ناکام ہیں، یہ فیصلہ علی نے خود کیا تھا۔ اور یہی اوور تھنکنگ کا ایک خطرناک پہلو ہے، ہم حقیقت سے زیادہ اپنے خیالات سے تکلیف اٹھانے لگتے ہیں۔ اوور تھنکنگ ہمیں اتنی تکلیف کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ ہمارا دماغ خطرے کو تلاش کرنے کے لیے بنا ہے۔ اگر کوئی بات واضح نہ ہو تو دماغ خود جواب بنانے لگتا ہے، اور اکثر ہمارا دماغ خوشگوار جواب کے بجائے خطرناک جواب سوچتا ہے۔ مثلاً کسی کا فون بند ہے، آپ کے پاس 2 امکانات ہیں، وہ مصروف ہے یا کوئی مسئلہ ہے۔ اوور تھنکنگ کرنے والا دماغ فوراً دوسرے امکان کو پکڑ لیتا ہے، کچھ ہو گیا ہوگا، وہ ناراض ہوگا، شاید کوئی بڑی خبر آنے والی ہے۔ اور پھر جسم بھی اس سوچ کے ساتھ رد عمل دینا شروع کر دیتا ہے۔ دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، بے چینی محسوس ہوتی ہے، نیند متاثر ہوتی ہے، اور انسان تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، حالانکہ اس نے سارا دن جسمانی کام بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایک بہت اہم بات، آپ میں سے بہت سے لوگ شاید خود کو کہتے ہوں گے میں بہت زیادہ سوچتا ہوں، شاید میرے اندر ہی کوئی خرابی ہے۔ نہیں، صرف زیادہ سوچنے کی وجہ سے آپ بڑے یا کمزور انسان نہیں بن جاتے۔ بہت دفعہ انسان اس لیے زیادہ سوچتا ہے کیونکہ وہ چیزوں کو سنجیدگی سے لیتا ہے، وہ اپنے رشتوں کو اہم سمجھتا ہے، اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے، اپنے خاندان کی فکر کرتا ہے۔ وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا، وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ لیکن اچھی نیت بھی اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان کو تھکا دیتی ہے۔ ایک ماں کی مثال، ایک ماں کا بیٹا رات کو گھر دیر سے آ رہا ہے، وہ فون کرتی ہے، فون نہیں اٹھتا۔ 5 منٹ گزرتے ہیں، 10 منٹ، 20 منٹ۔ اب ماں کے ذہن میں سوال نہیں، خوف شروع ہو جاتا ہے، کہاں ہوگا؟ کوئی حادثہ تو نہیں ہوا؟ اسے کچھ ہو گیا تو؟ یہ سوچ اس لیے نہیں آ رہی کہ ماں کمزور ہے، بلکہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ اسے اپنے بچے سے محبت ہے۔ لیکن یہاں ایک فرق سمجھنا ضروری ہے، فکر ہمیں محتاط بنا سکتی ہے، لیکن مسلسل خوف ہمیں اندر سے توڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ذہن کو یہ سکھانا ہوگا کہ ہر خیال حقیقت نہیں ہوتا۔ اوور تھنکنگ کی سب سے بڑی غلطی، اوور تھنکنگ میں ہم اکثر ایک ہی سوال بار بار پوچھتے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو؟ اگر نوکری نہ ملی تو؟ اگر رشتہ ختم ہو گیا تو؟
اگر لوگ میرے بارے میں برا سوچتے ہیں تو، اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر مستقبل خراب ہو گیا تو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زندگی اگر پر نہیں چلتی، زندگی حقیقت پر چلتی ہے، اور حقیقت ہمیشہ ہماری سوچ سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ جس چیز کا آپ آج خوف محسوس کر رہے ہیں، ممکن ہے کل وہی چیز آپ کے لیے کوئی نیا راستہ کھول دے۔ ایک چھوٹا سا طریقہ: جب آپ کو لگے کہ آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں تو اپنے آپ سے 3 سوال کریں۔ پہلا سوال: کیا یہ مسئلہ ابھی حقیقت میں موجود ہے؟ دوسرا سوال: کیا میرے پاس اسے حل کرنے کے لیے کوئی عملی قدم موجود ہے؟ تیسرا سوال: اگر ابھی کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا تو کیا مجھے مسلسل سوچنے سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو اپنے دماغ کو کہیں، ابھی مجھے اس مسئلے کو حل نہیں کرنا، ابھی مجھے خود کو سکون دینا ہے۔ پاسٹ اوور تھنکنگ: کچھ لوگ ماضی میں پھنسے رہتے ہیں۔ میں نے وہ بات کیوں کہی؟ مجھے وہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کاش میں نے وہ فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ کاش میں وقت واپس لے جا سکتا۔ لیکن یاد رکھیں، ماضی آپ کو سبق دے سکتا ہے، سزا نہیں۔ آپ اپنی پرانی غلطی کو بار بار یاد کر کے اسے درست نہیں کر سکتے، لیکن اس غلطی سے سیکھ کر اپنا آنے والا کل ضرور بہتر کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ماضی سے پوچھیں، تم نے مجھے کیا سکھایا؟ یہ نہ پوچھتے رہیں، تم میرے ساتھ کیوں ہوا؟ فیوچر اوور تھنکنگ: اور کچھ لوگ مستقبل کے خوف میں آج کا سکون کھو دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں، 5 سال بعد کیا ہوگا؟ میرا کریئر کہاں ہوگا؟ میرے پاس پیسے ہوں گے یا نہیں؟ میری زندگی کامیاب ہوگی یا نہیں؟ مستقبل کی پلاننگ اچھی چیز ہے، لیکن مستقبل کی ایسی فکر جس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں، وہ پلاننگ نہیں، اوور تھنکنگ ہے۔ آپ آج صرف آج کا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ کل کا سورج آنے سے پہلے آپ آج کی رات نہیں جیت سکتے۔ ایک بہت گہری حقیقت: ذرا سوچیں، ایک شخص سڑک پر چل رہا ہے، اس کے پاس ایک بھاری بیگ ہے، وہ کئی گھنٹے اسے اٹھائے چلتا رہتا ہے۔ پھر کوئی اس سے پوچھتا ہے، تم یہ بیگ نیچے کیوں نہیں رکھتے؟ وہ کہتا ہے، کیونکہ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ ہم بھی اکثر ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم پرانی باتیں اٹھائے پھرتے ہیں، لوگوں کی باتیں، پرانی غلطیاں، ناکامیاں، خوف، مستقبل کے سوال، اور پھر کہتے ہیں، میرا دل بہت بھاری ہے۔ بھائی، کبھی کبھی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مزید کچھ اٹھانے کی نہیں، کچھ چیزیں نیچے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا کریں جب رات کو اوور تھنکنگ شروع ہو؟ رات کے وقت دماغ زیادہ حساس محسوس ہو سکتا ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو زبردستی یہ مت کہیں، مجھے سوچنا ہی نہیں ہے، کیونکہ دماغ کو جتنا کہیں گے یہ مت سوچو، وہ اتنا ہی اسی چیز کو یاد کرے گا۔ اس کے بجائے ایک کاغذ لیں، جو کچھ دماغ میں ہے لکھ دیں۔ مثلاً، مجھے نوکری کی فکر ہے، مجھے اس رشتے کی فکر ہے، مجھے پیسوں کی فکر ہے۔ پھر ہر مسئلے کے سامنے لکھیں، اس کا اگلا عملی قدم کیا ہے؟ اگر قدم موجود ہے، کل وہ قدم اٹھائیں۔ اگر قدم موجود نہیں تو اسے فی الحال چھوڑ دیں۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں، ہر مسئلہ رات کو حل کرنا ضروری نہیں۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں جب آپ اندر سے بہت تھکے ہوئے ہیں، تو میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگوں کو لگتا ہو کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ ہنس رہے ہوں، لوگوں سے بات کر رہے ہوں، اپنا کام کر رہے ہوں، لیکن اندر سے آپ کا دماغ مسلسل جنگ لڑ رہا ہو۔ اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو برا مت کہیں۔ آپ کو ہر وقت مضبوط رہنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی انسان کا تھک جانا بھی انسان ہونے کی علامت ہے۔ بس اپنی تکلیف کو اپنی پوری زندگی کا فیصلہ نہ بننے دیں۔ آج مشکل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ مشکل رہے گا۔ سبست اہم پیغام یاد رکھیں، خیال حقیقت نہیں ہوتا۔ آپ کا دماغ اگر کہتا ہے میں ناکام ہوں، تو ضروری نہیں کہ آپ واقعی ناکام ہوں۔ اگر دماغ کہتا ہے سب کچھ خراب ہونے والا ہے، تو ضروری نہیں کہ سب کچھ خراب ہو۔ اگر دماغ کہتا ہے کوئی مجھے نہیں سمجھتا، تو ممکن ہے آپ کو ابھی صرف ایک صحیح انسان سے بات کرنے کی ضرورت ہو۔ اس لیے ہر خیال پر یقین کرنا چھوڑ دیں۔ کچھ خیالات کو صرف خیال سمجھ کر گزر جانے دیں۔ اور آخر میں، وہی علی یاد ہے جس نے سمجھ لیا تھا کہ کمپنی نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ کچھ دن بعد اس کا فون بجا، کمپنی کی کال تھی، اسے نوکری مل گئی تھی۔ لیکن ان چند دنوں میں علی نے اپنے ذہن میں نہ جانے کتنی بار خود کو ناکام قرار دے دیا تھا۔ اور شاید ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم کئی بار ایسی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں
جس کا میدان حقیقت میں بنا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگلی بار جب آپ کا دماغ آپ کو ڈرائے، ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے کہیں، یہ حقیقت ہے یا صرف میرا خیال؟ شاید یہ ایک سوال آپ کی بہت سی بے سکونی کو روک دے۔ اور یاد رکھیں، زندگی صرف ان چیزوں کا نام نہیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، بلکہ ان چیزوں کا نام بھی ہے جو ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اپنے ذہن کو دشمن نہ بنائیں، اسے سمجھیں، اسے وقت دی، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ کبھی کبھی ہمیں دنیا سے نہیں، اپنے ہی ذہن سے صلح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔